ذرا تصور کیجیے، خلیج فارس کے نیلے پانیوں میں ایک امریکی پرچم والا جہاز اچانک اپنی جگہ پر رک جاتا ہے۔ اسے چاروں طرف سے ایرانی پاسداران انقلاب کی تیز رفتار کشتیوں نے گھیر لیا ہے۔ یہ کوئی فلمی سین نہیں ہے، یہ ابھی کچھ دن پہلے ہی ہوا ہے۔ دنیا کی سب سے اہم آبی گزرگاہوں میں سے ایک میں طاقت کا ایک نیا اور خطرناک کھیل شروع ہو چکا ہے۔ یہ واقعہ پیش آیا ہے آبنائے ہرمز میں، وہ جگہ جو دنیا کی توانائی کی سپلائی کے لیے شہرک کی حیثیت رکھتی ہے۔ ایک امریکی جہاز کو وہاں نہ صرف روکا گیا بلکہ اسے الٹے پاؤں واپس جانے پر بھی مجبور کر دیا گیا۔ لیکن اصل سوال یہ نہیں کہ کیا ہوا، اصل سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ تو چلیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ سمندر کی سطح پر آخر ہوا کیا تھا۔ یہ طاقت کا ایک کھلا اور بہت ہی واضح مظاہرہ تھا۔ دیکھیں، کہانی کچھ یوں ہے کہ جیسے ہی امریکی جہاز ایرانی سمندری حدود کے قریب پہنچا، اوپر منڈلاتے ایرانی ڈرونز نے فوراً اپنے ہیڈ کوارٹر کو خبردار کر دیا، اور پلک جھپکتے ہی پاسداران انقلاب کی جنگی کشتیاں حرکت میں آ گئیں، جہاز کو گھیرے میں لیا اور سیدھا سیدھا پیغام دیا، یا تو راستہ بدلو یا پھر نتائج کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو اس واقعے کو صرف ایک معمولی جھڑپ سمجھنا بہت بڑی غلطی ہوگی۔ دراصل یہ امریکہ کی طرف سے ایک ٹیسٹ تھا، یہ جانچنے کے لیے کہ ایران کتنا چوکس ہے، اور ایران کا جواب بالکل صاف تھا۔ وہ نہ صرف جاگ رہے تھے بلکہ ان کی ہر حرکت پر گہری نظر تھی۔ اور یہیں سے کہانی ایک نیا اور زیادہ گہرا موڑ لیتی ہے، کیونکہ جو کچھ سمندر پر نظر آ رہا تھا وہ تو صرف ایک جھلک تھی، اصل کھیل تو کہیں اور کھیلا جا رہا تھا۔ اب ہم اپنی توجہ سمندر سے ہٹا کر آسمان کی طرف کرتے ہیں، کیونکہ اس سارے واقعے کی بنیاد اس سے کچھ ہی گھنٹے پہلے رکھی جا چکی تھی۔ بظاہر یہ ایک بہت ہی عام سی بات تھی، ایک ایرانی ڈرون امریکی سپر کیریئر USS ابراہیم لنکن کے اوپر سے پرواز کر رہا تھا، لیکن جو نظر آ رہا تھا حقیقت اس سے کہیں زیادہ سنگین تھی۔ یہ کوئی معمولی پرواز نہیں تھی۔ جی ہاں، اس ڈرون شاہد 139 کا مشن صرف جاسوسی کرنا نہیں تھا، اس کا مقصد تھا چوری کرنا، ایک ایسی معلومات چرانا جو انتہائی اہم اور خفیہ تھی۔ اور یہ ہمیں اس پوری کہانی کے سب سے چونکا دینے والے حصے کی طرف لے آتا ہے۔ یہ صرف فضائی جاسوسی نہیں تھی، یہ ایک سائبر حملہ تھا۔ پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہدف کیا تھا۔ ہدف تھے سگنل ٹریکنگ سسٹمز۔ آسان لفظوں میں کہیں تو یہ کسی بھی جنگی جہاز کے کان اور آنکھیں ہوتے ہیں۔ یہی وہ سسٹم ہے جو اسے دشمن کے میزائلوں سے بچاتا ہے۔ اور دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ ایرانی ڈرون نے اس سپر کیریئر کے انتہائی جدید دفاعی نظام کو کامیابی سے ہیک کر لیا، اس کی تمام الیکٹرانک جنگی صلاحیتوں کا ڈیٹا چرا لیا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ امریکہ اس ڈیٹا ٹرانسفر کو روکنے میں ناکام رہا۔ اس ہیک کے نتائج بہت دور تک جانے والے ہیں۔ اب ایران اور شاید اس کے اتحادی چین کے پاس اس بات کی پوری معلومات ہے کہ امریکہ کا یہ سپر کیریئر اپنا دفاع کیسے کرتا ہے، اس کے میزائل سینسرز کیسے کام کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی انٹیلیجنس کامیابی ہے۔ تو سوال پھر وہی ہے، ایران کے پاس اتنی جدید ٹیکنالوجی آئی کہاں سے؟ جواب کے لیے ہمیں ایک بار پھر آسمان کی طرف دیکھنا ہوگا، جہاں چین کا کردار سامنے آتا ہے۔ ذرا اس تعداد پر غور کریں۔ اس وقت 40 سے 45 چینی سیٹلائٹس صرف اور صرف خلیج فارس کے خطے پر اپنی نظریں جمائے ہوئے ہیں۔ یہ نگرانی کی ایک ایسی سطح ہے جس کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور اس پورے نظام کے پیچھے چائنا کا اپنا سیٹلائٹ نیٹ ورک ہے جسے بیڈو کہتے ہیں۔ یہی وہ ٹیکنالوجی ہے جسے اب ایران استعمال کر رہا ہے۔ دیکھیں، امریکی GPS اور چینی بیڈو میں ایک بنیادی فرق ہے۔ بیڈو صرف راستہ نہیں دکھاتا، یہ ٹریکنگ بھی کرتا ہے، اور ایران اسی سسٹم کو استعمال کر کے امریکی اثاثوں کی ہر حرکت کو حقیقی وقت میں ٹریک کر رہا ہے، اور یہ سارا ڈیٹا سیدھا اس کے فوجی کمانڈ سینٹرز کو جا رہا ہے۔ تو اب ان دونوں واقعات کو جوڑ کر دیکھتے ہیں، ایک طرف سمندر میں براہ راست ٹکراؤ اور دوسری طرف آسمان میں ایک خفیہ سائبر حملہ۔ یہ دونوں مل کر خطے میں طاقت کے توازن کو کیسے بدل رہے ہیں؟ ان واقعات کا وقت بہت اہم ہے۔ یہ سب کچھ اہم بین الاقوامی مذاکرات سے ٹھیک پہلے ہوا۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ طاقت کا ایک سوچا سمجھا مظاہرہ تھا، ایک واضح پیغام تھا کہ اب ایران کو کمزور سمجھنے کی غلطی نہ کی جائے۔
تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ یہ کوئی معمولی سرحدی جھڑپیں نہیں تھیں، یہ ایک نئی حقیقت کا اعلان ہے کہ چین کی ٹیکنالوجی کی مدد سے ایران اب خود کو ایک جدید اور انتہائی قابل حریف کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ اور یہ سب ہمیں ایک آخری اور سب سے اہم سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ اس نئی جنگ میں جو میدان میں نہیں بلکہ الیکٹرانک سگنلز اور ڈیٹا پر لڑی جا رہی ہے، اب برتری کس کے پاس ہے؟ اس سوال کا جواب ہی اس خطے کا مستقبل طے کرے گا۔